मेरी तरफ से उबैद टीवी देखने और सुनने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ दोस्तों की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं तमाम नाजरीन खैर आफियत से होंगे। मोहतरम नाजरीन इकराम, आज हम आपको ऐसे इस्लामी मुल्क की सैर करवाने वाले हैं जिसकी सारी जिंदगी जंगों में गुजरी। एशिया के इस मुल्क के बारे में जब भी बात की जाए तो कई दिहाइयों से दहशतगर्दी और हालात जंग में अमरीकियों और रूसियों को नाकों चने चुभाने का ख्याल जरूर आता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इस्लामी दुनिया के सरहेल मुल्क अफगानिस्तान की। आज की मुख्तसर और मालूमाती वीडियो में हम जानेंगे अफगानिस्तान के मुतालिक दिलचस्प मालूमात। अफगानिस्तान का रकबा, आबादी और सरहदें किन ममालिक से मिलती हैं। अफगानिस्तान में मुसलमानों के अलावा और कौन से मजहब के लोग आबाद हैं। अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर क्यों कहा जाता है। अफगानिस्तान में तालीम की शरह और सेहत की सहूलियात। अफगानिस्तान में कौन से अहम कुदरती वसाइल मौजूद हैं जो मुल्क की किस्मत बदलने वाले हैं। अफगानिस्तान में कौन सी मंशियात की काश्त की जाती है। अफगानिस्तान का आबी निज़ाम, अफगानिस्तान की तारीख, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की मौजूदा कशीदगी। तो वीडियो के साथ आखिर तक जुड़े रहें। उम्मीद करते हैं आपकी मालूमात में मजीद इजाफा होगा, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। अफगानिस्तान का मुकम्मल और सरकारी नाम इस्लामी जमहूरिया अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान वस्ती एशिया में मौजूद खुश्की और पहाड़ों से घिरा हुआ एक आजाद मुल्क है। अफगानिस्तान का कुल रकबा 6,52,237 मुरबा किलोमीटर रकबे के साथ दुनिया में 40वें नंबर पर आने वाला मुल्क है। अफगानिस्तान का साबका परचम 3 मुख्तलिफ रंगों सब्ज, सुर्ख और स्याह रंग पर मुश्तमिल था। इस परचम को 19 अगस्त 2013 को अपनाया गया, लेकिन मौजूदा परचम तालिबान की हुकूमत आने के बाद सफेद रंग पर मुश्तमिल किया गया है। इस मुल्क की कुल आबादी 4,33,03,380 नफूस पर मुश्तमिल है, जो दुनिया के 36वें नंबर पर आता है। अफगानिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है। इसकी सरहदें किसी भी समुद्र से नहीं मिलती। इसके जनूब और मशरक में पाकिस्तान, मगरब में ईरान और शुमाली सरहदें वस्ती एशिया के ममालिक तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान से जाकर मिलती हैं। अफगानिस्तान का दारुल हुकूमत काबुल है और यही इसका सबसे बड़ा शहर भी है। अफगानिस्तान में रहने वाले बाशिंदों को अफगान और करेंसी को अफगानी कहा जाता है। एक अफगानी पाकिस्तानी 3.84 रुपए के बराबर है और इंडियन 1.15 इंडियन रुपए के बराबर बनती है। इस मुल्क के सिर्फ 24% लोग शहरों में रहते हैं और 74% लोग गाँव में रहते हैं। इस मुल्क में लोग सबसे ज्यादा खेती बाड़ी करते हैं, यही इनका बुनियादी आमदनी का जरिया है। मुल्क के तकरीबन 80% लोग ज़राअत के पेशे से मुंसलिक हैं। अफगानिस्तान में 99% लोग मुसलमान हैं, जबकि 1% ईसाई, बुद्ध मत और हिंदू वगैरह शामिल हैं। 20वीं सदी ईस्वी में यहूदियों की थोड़ी तादाद अफगानिस्तान में मुकीम थी, जो बदलते हुए हालात के साथ अफगानिस्तान छोड़कर इसराइल और अमेरिका मुंतकिल हो गई थी। अफगान बाशिंदों में सबसे ज्यादा पश्तो, ताजिक, उज़्बेक और हजारा नस्ल से ताल्लुक रखने वाले लोग आबाद हैं। अफगानिस्तान की कौमी और सरकारी जुबान पश्तो और फारसी है, जबकि इलाकाई लिहाज से उज़्बेक, तुर्कमान, बलोची, बाशियाई और नोस्तानी जुबान भी बोली जाती है। मुल्क में गैर मुल्की अफराद के आने जाने की वजह से उर्दू, अंग्रेजी और दीगर गैर मुल्की जुबानों का इस्तेमाल भी किया जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर भी कहा जाता है। मतलब आज तक जो भी सुपर पावर अफगानिस्तान पर कब्जा करने की कोशिश करती है, ये कभी भी ज्यादा अरसे तक ठहर नहीं सकती। सबको यहाँ शिकस्त होती है। 19वीं सदी में ब्रिटिश आए, 21वीं सदी में अमेरिका आया, इनको भी शिकस्त खाकर वापस जाना पड़ा। कहा जाता है अफगान लोग ऐसी मुश्किलात पैदा करते हैं, जो भी कब्जा करने आता है इसे यहाँ से जाना पड़ता है। अमानुल्लाह खान और अंग्रेजों के दरमियान रावलपिंडी में एक मुआहिदा हुआ, जिसके बाद अफगानिस्तान को आजादी दे दी। आजादी के बाद मुल्क में खाना जंगी का आगाज हो गया। कुछ कबीलों ने रूस को सपोर्ट किया और कुछ ने बरतानिया को सपोर्ट किया। अफगानिस्तान में तालीम की शरह 15 साल से ज्यादा उम्र के अफराद में सिर्फ 27% है, जबकि पूरी आबादी की शरह ख्वानदगी 38.2% है, जिसका मतलब है कि अफगानिस्तान के 100 अफराद में से 60 अफराद लिखने और पढ़ने जैसे अमल से महरूम हैं।
ہیں۔ افغانستان صحت کے حوالے سے انتہائی پسماندہ ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ 1000 پیدا ہونے والے بچوں میں موت کی شرح 66 سے 112 ہے۔ گزشتہ چند دہائیوں سے افغانستان میں معذور افراد کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے۔ افغانستان میں زندگی کی اوسط شرح 60 سال ہے۔ افغانستان ایک خشک پہاڑی علاقہ ہے، سلسلہ ہندو کش ملک کے بیشتر حصوں میں پھیلا ہوا ہے۔ افغانستان کے قدرتی وسائل میں کوئلہ، تانبا، آئرن، لیتھیم، یورینیم، کرومائٹ، سونا، زنک، سلفر، سنگ مرمر، قدرتی گیس، پیٹرولیم اور دنیا کے انتہائی قیمتی پتھر شامل ہیں، لیکن کئی سالوں سے حالات جنگ میں رہنے کی وجہ سے افغانستان ان وسائل کو بروئے کار نہیں لا سکا، لیکن جو وقت گزرا اور طالبان کی حکومت کی بدولت ان تمام وسائل کو حاصل کر دیا گیا ہے۔ افغانستان کی کل جی ڈی پی 72.911 بلین US ڈالر ہے۔ پوری دنیا میں ڈرگ پر نظر رکھنے والی تنظیم کی رپورٹ کے مطابق 2003 میں پوری دنیا میں پیدا کی جانے والی افیون میں 45% صرف افغانستان میں پیدا ہونے والی افیون تھی۔ ملک میں افیون کی کاشت کی کوئی پابندی نہیں ہے، کیونکہ یہ صرف نشے میں استعمال نہیں ہوتی بلکہ اس کو میڈیسن میں بھی بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں بدھا کی 2 سب سے پرانی اور بڑی مورتیاں بھی افغانستان میں تھی، جنہیں 2001 میں طالبان نے مسمار کر دیا۔ دنیا کا دوسرا بلند ترین مینار افغانستان میں ہے۔ یہ مینار دنیا کے عالمی ورثہ میں شامل ہے۔ افغانستان میں لڑکیوں کو ماڈرن ڈریس پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی بھی عورت برقع پہنے بغیر گھر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ افغانستان میں 4 دریا ہیں، لیکن پھر بھی ملک میں پانی کی شدید کمی ہوتی ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج افغانستان دنیا کی سب سے بڑی نہر بنا رہا ہے، جو افغانستان کی تقدیر بدل دے گی۔ یہ نہر 500 فٹ چوڑی اور 285 کلومیٹر لمبی ہے۔ اس کنال کا نام پوش ٹیپا کینال ہے۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس نہر کو بنانے میں افغانستان نے نہ تو کوئی انجینئر ہائر کیا ہے اور نہ کوئی باہر سے ایڈز لی ہیں اور نہ ہی کوئی مشینری ہے۔ یہ نہر افغانستان کے اوگزز ریور سے بنائی جا رہی ہے۔ یہ دریا پاکستان کے ناردرن ایریا سے نکل کر افغانستان سے ہو کر ترکمانستان جاتا ہے اور روس کے بعد ایریل سی میں جا کر گرتا ہے۔ اس نہر سے 55 لاکھ ایکڑ ریگستان کو گرین کھیتوں میں بدل دیا جائے گا۔ پانی آنے کے بعد اناج میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا اور 50% سے بھی زیادہ گندم افغانستان 2028 تک دوسرے ملکوں میں فروخت کر رہا ہوگا۔ افغانی کھانے اپنے ذائقے اور انفرادیت کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ افغانستان کے روایتی کھانوں میں افغانی پلاؤ، خمیری روٹی اور افغانی ٹکا قابل ذکر ہے۔ افغانستان کو انتظامی لحاظ سے 34 صوبوں اور 400 صوبائی اضلاع میں تقسیم کیا گیا ہے۔ افغانستان 1940 سے اقوام متحدہ کا مستقل رکن ہے۔ افغانستان اپنے ہمسایہ ممالک چین، ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمانستان کے علاوہ دنیا کی دیگر بہت سے ممالک سے دوستانہ سفارتی تعلقات رکھتا ہے۔ افغانستان میں 4 بین الاقوامی ہوائی اڈے ہیں اور صرف 3 بڑی ریلوے لائن ہیں جو ملک کے مختلف شہروں کو آپس میں ملاتے ہیں۔ افغانستان میں بس کا نظام تو موجود ہے، لیکن بس کے سفر کو دہشت گردی کی کارروائی کی وجہ سے انتہائی خطرناک سمجھا جاتا ہے۔ کھیل کے میدان میں بوزکاشی افغانستان کے لوگوں میں بہت زیادہ فیمس ہے۔ اس میں 2 ٹیمیں بنتی ہیں اور تمام کھلاڑی گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں اور ایک ذبح کی گئی بکری کو ایک محسوس دائرے میں رکھنا ہوتا ہے۔ اس کام کو سر انجام دینے میں گھوڑ سواروں میں ہاتھا پائی اور ریسنگ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ملک میں کرکٹ اور فٹ بال بہت مقبول کھیلے ہیں۔ ملک کا سب سے بلند ترین مقام نوشک ہے، جو سطح سمندر سے 24,580 فٹ بلند ہے، اور سب سے کم بلند مقام صرف 866 فٹ بلند ہے، جو دریائے امنگ کے کنارے پر واقع ہے۔ افغانستان کی تاریخ۔ تاریخی نقطۂ نظر سے افغانستان کی سرزمین پر 50,000 پہلے تک انسانی آبادی کے آثار ملتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ افغانستان آریائی لوگوں کا مسکن تھا۔ موجودہ افغانستان میں رہنے والے باشندے انہی آریائی لوگوں کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ 7ویں صدی عیسوی میں اس علاقے کو مسلمانوں نے فتح کیا۔ 11ویں صدی عیسوی میں محمود غزنوی نے اس علاقے میں ایک مضبوط اور طاقتور سلطنت کی بنیاد رکھی۔ 16ویں صدی عیسوی میں بابر نے اس علاقے میں اپنی فوجی قوت کا مرکز بنا کر ہندوستان پر قبضہ کیا۔ افغانستان کے لوگوں نے اپنی آزادی کی حفاظت کے لیے انگریزوں کے ساتھ 3 بڑی جنگیں لڑی ہیں۔ پہلی جنگ 1849 سے 1842 تک لڑی۔ اس جنگ میں افغانیوں نے انگریزوں کا اس طرح صفایا کیا کہ صرف ایک شخص کے علاوہ تمام فوجوں کو موت کے ہاتھ اتار دیا۔ دوسری جنگ 1878 سے 1851 تک لڑی گئی۔ تیسری جنگ نادر شاہ کی
عمان میں 1919 میں لڑی گئی اور پوری طرح اپنے حق کا دفاع کیا۔ جب افغانستان بنا تو ظاہر شاہ ملک کا بادشاہ تھا۔ ظاہر شاہ نے اپنے کزن داؤد شاہ کو ملک کا وزیر اعظم بنایا، جس نے روس اور افغانستان سے اپنے تعلقات بنا دیے، لیکن پاکستان سے بے انتہا نفرت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی آزادی کے وقت افغانستان نے پاکستان کو قبول نہیں کیا تھا۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان موجودہ کشیدگی۔ سرکاری بیان میں کہا گیا ہے کہ دہشت گرد ملک کے لیے ایک بڑا خطرہ ہیں اور الزام لگایا ہے کہ وہ پاکستانی حدود میں دہشت گردانہ حملوں کے لیے مسلسل افغان سرزمین کا استعمال کرتے رہے ہیں۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کی جانب سے واضح بتایا گیا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے اندر سرحدی علاقوں میں انٹیلیجنس کی بنیاد پر انسداد دہشت گردی کی کارروائی کی ہے۔ اس کارروائی کا ہدف حافظ گل بہادر گروپ سے تعلق رکھنے والے دہشت گرد تھے۔ ان کے خلاف تھا جو تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مل کر پاکستان کے اندر متعدد دہشت گرد حملوں کا ذمہ دار ہے، جس کے نتیجے میں سینکڑوں شہریوں اور قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کی شہادت ہوئی ہے۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ ان کا ملک پڑوسی افغانستان کے ساتھ مسلح تصادم میں نہیں پڑنا چاہتا۔ یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ پاکستان اور افغانستان دو اسلامی ملک کسی صورت میں ایک دوسرے پر جنگ مسلط نہیں کرنا چاہتے۔ اسی کے ساتھ اپنے دوست عبید اللہ خان کو دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔